السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد کی بڑی محفل سجی تھی۔ میں بیٹی کو تیار کر کے میلاد پڑھنے بھیجتی تاکہ کوئی میری بیٹی کو پسند کر لے۔ ایک دن ایک بڑے گھر میں بیٹی کو میلاد پڑھنے بھیجا تو اس گھر کی مالکن نے میری بیٹی کو پسند کر لیا اور 1 مہینے کے اندر شادی کا کہا۔ میں نے بنا کسی سے مشورہ کیے بیٹی کی شادی اس گھر میں کر دی، پر اب جب بھی بیٹی سے ملنے کا کہتی تو وہ کہتی میلاد پڑھنے جا رہی ہوں، بعد میں ملوں گی۔ وہ گھبرائی رہتی۔ ایک دن بنا بتائے بیٹی کے سسرال ملنے چلی گئی۔ پھر گھر کے باہر بیٹی کی تصویر اور اشتہار لگا دیکھ جان حلق میں آ گئی، کیونکہ امی بس کر دیں، اب مجھ سے مزید نہیں پہنا جاتا یہ جوڑا۔ دیکھی تو صحیح، رنگ بھی اڑ گیا ہے اور یہاں سے دھاگے نکل رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی حیا کو دیکھا جو الماری کے سامنے کھڑی اپنا ایک لوتا اچھا جوڑا ہاتھ میں لیے آنکھوں میں آنسو بھرے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرا نام آمینہ ہے اور میری کل کائنات میری ایکلوتی بیٹی حیا ہے۔ اس کے والد کے انتقال کو 10 برس بیت چکے تھے۔ ان 10 برسوں میں نے کیسے اس گھر کو اور اپنی بیٹی کو سنبھالا ہے یہ میں جانتی ہوں، یا میرا اللہ جانتا ہے۔ ہم غریب ضرور تھے مگر ہماری سفید پوشی کا بھرم محلے میں سب کو معلوم تھا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں سلائی کڑھائی کا کام کر کے حیا کو پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے، لیکن اب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور اس کی جوانی میرے لیے ایک مستقل پریشانی بنتی جا رہی تھی۔ حیا صرف صورت کی ہی خوبصورت نہیں تھی، اللہ نے اسے سیرت اور ایک ایسی آواز عطا کی تھی کہ جب وہ اپنی سوز بھری آواز میں نعت پڑھتی تو سننے والوں پر واجد طاری ہو جاتا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا درد جو سیدھا دل میں اترتا تھا۔ لیکن اس ظالم دنیا کو سیرت کی آواز سے کوئی غرض، یہاں تو صرف ظاہری چمک دمک اور جہیز کا لین دین چلتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر حیا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ہاتھ سے وہ جوڑا لے کر واپس الماری میں ٹانگ دیا۔ میری بچی، کپڑے پرانے ہونے سے دل پرانے نہیں ہو جاتے، اور تمہاری آواز میں جو پاکیزگی ہے اسے ان پھٹے پرانے کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ جب نوازتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا پہنا ہے۔ حیا خاموشی سے سر جھکائے میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کے پاس دلاسے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہم اس 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کی چھت بارش میں ٹپکتی تھی، لیکن ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں راتوں کو جا کر لوگوں کے جوڑے سیتی اور حیا بھی اس کام میں میرا ہاتھ بٹاتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، امی آپ فکر نہ کریں، میں بھی کوئی نوکری کر لوں گی، ہم مل کر یہ گھر چلائیں گے۔ مگر میں اسے کیسے سمجھاتی کہ بیٹیوں کو گھر چلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا گھر بسانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کا گھر بسانا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن چکا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ حیا 21 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی ہم عمر لڑکیوں کے بچے گود میں کھیل رہے تھے اور میری حیا ابھی تک میرے گھر بیٹھی تھی۔ میری سب سے بڑی پریشانی اس کی شادی تھی۔ میرے پاس جہیز کے نام پر دینے کے لیے ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور چند برتنوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اس کے نصیب کے لیے دعائیں کرتی، یا اللہ میری بچی کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، کوئی ایسا گھر ہو جہاں لوگ جہیز نہیں بلکہ میری نیک سیرت بیٹی کو دیکھیں۔ لیکن ایسے لوگ اس زمانے میں کہاں ملتے ہیں۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا وہ ہماری حالت دیکھ کر یا جہیز کا مطالبہ سن کر واپس ہی نہ آتا۔ حیا میری پریشانی سمجھتی تھی۔ وہ اکثر میرا دل بہلانے کے لیے مجھے نعت پڑھ کر سناتی۔ امی سنیے نا، آج میں نے نئی نعت یاد کی ہے، اور جب وہ پڑھنا شروع کرتی مجھے لگتا جیسے میرے سارے دکھ ساری تکلیفیں اس کی آواز کے ساتھ دھل گئی ہوں۔ مگر یہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ محفل ختم ہوتے ہی حقیقت کی تلخی دوبارہ مجھ پر حاوی ہو جاتی۔ ایک دن میری پڑوسن سکینہ باجی میرے پاس آ بیٹھی۔ وہ بڑی ملنسار اور دنیا دار عورت تھیں۔ آمینہ کیا بات ہے، آج کل بہت بجھی رہتی ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں باجی، بس حیا کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ جوان بیٹی گھر بیٹھی ہو تو ماں کو چین کیسے آئے؟ سکینہ باجی نے غور سے مجھے دیکھا اور بولی، آمینہ کب تک ایسے گھٹ کر جیو گی؟ حیا ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے، اوپر سے آواز ایسی کہ دل چیر دے۔ تم نے کبھی اس کی اس نعمت کو استعمال کرنے کا سوچا؟ میں حیران رہ گئی۔ باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اپنی بیٹی کی آواز کا سودا کروں؟ سکینہ باجی نے زور سے میرے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ توبہ کرو آمینہ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ سودا کرنے کا کس نے کہا؟ میں تو ایک بھلائی کا راستہ بتا رہی ہوں۔
ارے بدھو، یہ جو شہر کے امیر علاقوں میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں روز میلاد کی محفلیں سجتی ہیں نا، وہاں اپنی حیا کو لے کر جایا کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن باجی ہم غریب لوگ ان بڑے گھروں میں۔ میری بات کاٹ کر وہ بولی، ارے میلاد کی محفل میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، سب اللہ کے رسول کی ثنا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ سکینہ باجی نے مجھے سمجھایا، تم حیا کو وہاں لے جاؤ، جب وہ اپنی اس درد بھری آواز میں نعت پڑھے گی نہ تو بڑی بڑی بیگمات کی نظر میں آئے گی۔ ان امیر گھرانوں میں سب کچھ ہوتا ہے، بس دل کا سکون نہیں ہوتا۔ انہیں اپنے بیٹوں کے لیے ایسی ہی نیک، سادہ اور دیندار لڑکیوں کی تلاش ہوتی ہے۔ کیا پتہ کس کا دل پسیج جائے، کون تمہاری حیا کی سادگی اور اس کی آواز پر ریجھ جائے اور اسے اپنی بہو بنا لے۔ انہیں تمہارے جہیز سے کیا غرض، ان کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ان کی بات میرے دل کو لگی، ایک امید کی ننھی سی کرن میرے دل میں جاگی۔ میں نے کہا، باجی کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے محفلوں میں لیے پھر رہی ہے؟ سکینہ باجی نے مجھے تسلی دی، ارے لوگ تو ہر حال میں کہتے ہیں، تم نیت ثواب کی رکھو کہ تم میلاد پڑھنے جا رہی ہو، وسیلہ اللہ خود بنا دے گا۔ تم بس حیا کو تیار کرو، کل ہی میرے علم میں ایک محفل ہے، زیادہ بڑی تو نہیں پر شروع تو کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ رات کو جب میں نے حیا سے بات کی تو وہ پہلے تو بہت گھبرائی، امی نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں وہاں ان امیر عورتوں کے سامنے کیسے پڑھوں گی، وہ سب میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، میری بہادر بیٹی، تم اللہ کے رسول کی تعریف پڑھو گی، اس میں کیسا ڈر، ہم وہاں رشتہ مانگنے نہیں، صرف ثواب کمانے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ خود ہی ہمارے لیے بہترین سبب پیدا کر دے گا۔ حیا میری بات مان گئی۔ اگلے دن ہم ماں بیٹی وہی اپنے سب سے اچھے اور اکلوتے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر سکینہ باجی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ ایک درمیانی سے محلے میں ایک ٹھیک ٹھاک گھر تھا، اندر عورتوں کا ہجوم تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں دپک کر بیٹھ گئیں۔ وہاں سب عورتیں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑوں اور زیورات میں لدی ہوئی تھی۔ میں اور حیا خود کو بہت کمزور محسوس کر رہے تھے۔ جب نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا تو میزبان خاتون نے سب کو موقع دیا۔ حیا کا نام آیا تو وہ کانپتے ہوئے اٹھی، اس نے آنکھیں بند کی اور پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی اس کی آواز بلند ہوئی، محفل میں ایک مکمل سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز کا سوز ایسا تھا کہ ہر آنکھ نم ہو گئی۔ عورتیں جو پہلے ایک دوسرے کے کپڑوں اور زیوروں پر تبصرے کر رہی تھیں، اب سب خاموش، بس حیا کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ محفل ختم ہوئی تو کئی عورتیں ہمارے پاس آئیں، ماشاءاللہ بیٹی کیا آواز پائی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ سب نے اس کی آواز کی تعریف کی، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کسی نے دعائیں دیں، مگر جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ کسی نے نہ کہا۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ یہ خوبصورت آواز والی بچی کس کی ہے اور کیا یہ شادی کے لائق ہے۔ محفل ختم ہوئی، ہمیں نیاز کا کھانا ملا اور ہم واپس آ گئے۔ راستے بھر حیا خاموش رہی، شاید وہ مایوس تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بیٹی پہلا قدم تھا، اللہ پر بھروسہ رکھ۔ گھر پہنچے تو سکینہ باجی منتظر ملی۔ کیسا رہا؟ میں نے انہیں ساری رودات سنائی۔ وہ ہنس پڑی، ارے آمنہ، پہلی بار میں ہی رشتہ تھوڑے ہی مل جاتا ہے، حوصلہ رکھو، اصل جگہ تو اب میں تمہیں بتاؤں گی۔ اگلے ہفتے شہر کے سب سے پوش علاقے ڈیفنس میں بیگم رضوانہ کی کوٹھی پر بہت بڑا میلاد ہے۔ وہاں تو وزیراں اور بڑے بڑے صنعت کاروں کی بیویاں آتی ہیں، بس اس بار حیا کو ذرا ڈھنگ سے تیار کرنا۔ بیگم رضوانہ کا نام سن کر ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور امیر ترین خاندان تھا، کیا پتہ اللہ نے ہماری قسمت کا دروازہ اسی کوٹھی سے کھلوانا ہو۔ یہ سوچ ہی میرے دل کو ایک عجیب سی امید اور ڈھارس دے رہی تھی۔ میں نے اس پورے ہفتے دن رات ایک کر کے لوگوں کے کپڑے سیے تاکہ کچھ اضافی پیسے جمع ہو سکیں۔ میں چاہتی تھی کہ جب بیگم رضوانہ کی محفل میں جائے تو کم از کم اس کے جوتے تو سلامت ہوں۔ حیا البتہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، امی وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، میں وہاں کیا پڑھوں گی، میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، میری بچی تم اللہ کی حمد اور رسول کی نعت پڑھو گی، اس میں ہم غریب کا کیا کام، تم بس اپنی نیت صاف رکھنا، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ ہم ماں بیٹی بس پر سوار ہو کر ڈیفنس کے اس پتے پر پہنچی۔ کوٹھی کیا تھی، ایک محل تھا، باہر مہنگی ترین گاڑیوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ ہمارا رکشہ تو گیٹ سے 100 گز دور ہی روک دیا گیا تھا۔ ہم پیدل چل کر اس عالیشان گیٹ تک پہنچے۔ دربان نے ہمیں اوپر سے نیچے تک گھورا، شاید ہمارے میلے کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا تھا کہ ہمیں اندر جانے دے یا نہیں۔ میں نے ہمت کر کے میلاد کا دعوت نامہ جو سکینہ باجی نے بڑی مشکل سے منگوایا تھا اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ ہمیں ایک کونے میں بٹھا کر اندر پوچھنے گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ آئی اور ہمیں اندر لے گئی۔ اندر کا منظر میری آنکھوں کو خیرہ
کرنے کے لیے کافی تھا۔ اتنا بڑا لان، اتنے قیمتی فانوس اور ایک سے بڑھ کر ایک نفیس لباس پہنے خواتین، ہم ماں بیٹی خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی۔ حیا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم سب سے پیچھے ایک کونے میں دری پر جا کر بیٹھ گئیں۔ محفل جو بن پر تھی، ایک مشہور نعت خواں مائک پر تھیں اور بیگمات ان پر نوٹوں کی بارش کر رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ یہاں ہماری دال کہاں گلنے والی تھی؟ یہ لوگ تو پیسوں کے پجاری لگتے ہیں، انہیں حیا کی سادگی میں کیا نظر آئے گا؟ حیا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ امی گھر چلیں، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ بس تھوڑی دیر، محفل میں آ کر یوں اٹھنا بے ادبی ہوتی ہے۔ جب اس مشہور نعت خواں نے اپنی نعت ختم کی تو میزبان نے مائک پر اعلان کیا کہ اگر محفل میں کوئی اور بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہے تو وہ سامنے آ جائے۔ سب بیگمات ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ کسی نے دلچسپی نہ لی۔ میرا دل ایک دم سے دھڑکا۔ میں نے حیا کو اشارہ کیا، جاؤ حیا، یہ موقع ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ امی نہیں، ان سب کے سامنے میں نے اسے تقریباً دھکا دیا۔ جاؤ میری بیٹی، تم بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ حیا کانپتے قدموں سے مائک تک گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک لمبا سانس لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی پرسوز آواز میں نعت شروع کی۔ جو ہی اس کی آواز بلند ہوئی، محفل میں جو شور و غل تھا، جو باتوں کی آوازیں تھیں، وہ سب ایک دم تھم گئیں۔ ایک مکمل سناٹا چھا گیا۔ حیا کی آواز میں جو درد، جو پاکیزگی تھی، اس نے ہر دل کو موہ لیا۔ وہ بیگمات جو کچھ دیر پہلے اپنے زیوروں اور کپڑوں پر فخر کر رہی تھیں، اب آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکائے بس حیا کی نعت سن رہی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ عورت جو سب سے خاص کرسی پر بیٹھی تھی، جو یقیناً بیگم رضوانہ ہی تھی، وہ بھی اپنے آنسو پہنچ رہی تھی اور ٹکٹکی باندھے صرف حیا کو دیکھ رہی تھی۔ جب حیا نے نعت ختم کی تو کچھ دیر مکمل خاموشی طاری رہی، جیسے سب پر سکتہ طاری ہو۔ پھر پورا حال تالیوں سے بجا، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ محفل ختم ہوتے ہی، اس سے پہلے کہ ہم خاموشی سے وہاں سے کھسک جاتے، ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ آپ دونوں کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ ہم ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئے۔ بیگم رضوانہ نے کھڑے ہو کر حیا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بیٹی، اللہ نے تمہارے گلے میں کتنا درد اور کتنا سوز رکھا ہے، تم نے تو آج محفل لوٹ لی۔ پھر وہ میری طرف مڑی۔ آپ ان کی والدہ ہیں؟ جی، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بہن، میرا نام بیگم رضوانہ ہے اور مجھے اپنے اکلوتے بیٹے عادل کے لیے بالکل ایسی ہی نیک اور سادہ لڑکی کی تلاش تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے۔ کیا آپ یہ رشتہ قبول کریں گی؟ یہ الفاظ نہیں تھے جسے میرے کانوں میں شہد گھل گیا ہو۔ میں کیا کہتی؟ خوشی کے مارے میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے معلوم تھا آپ منع نہیں کریں گی۔ انہوں نے فوراً اپنا فون نکالا اور میرا نمبر لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کوئی امیر غریب کا فرق نہیں مانتی، مجھے بس امیر غریب کا فرق نہیں مانتی، بس حیا چاہیے۔ میں کل ہی باقاعدہ رشتہ لے کر آپ کے گھر آؤں گی، مجھے اپنا پتہ سمجھا دیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں اپنے محلے کا پتہ سمجھایا۔ ہم جب اس کوٹھی سے باہر نکلے تو میں زمین پر نہیں تھی، آسمان پر اڑ رہی تھی۔ حیا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اللہ وسیلہ بنائے گا۔ میری بیٹی کی قسمت تو دیکھو، شہر کے سب سے بڑے گھر سے اس کا رشتہ آیا ہے۔ حیا خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی سے زیادہ ایک عجیب سی حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ اگلے دن میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ میں نے صبح سے ہی گھر کو جتنا ہو سکتا تھا چمکانے کی کوشش کی۔ دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے تنگ محلے میں ایک چمکتی ہوئی کالی مرسڈیز آ کر رکی تو محلے والے گھروں سے نکل آئے۔ بیگم رضوانہ گاڑی سے اتری، بالکل ویسی ہی شفیق اور مسکراتی ہوئی۔ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے 2 کمروں کے گھر میں آئیں اور اسے اطمینان سے بیٹھیں جیسے یہ کوئی محل ہو۔ انہوں نے آتے ہی بات شروع کی۔ دیکھیں بہن، میں بات گھمانے کی قائل نہیں، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ آپ جہیز کی فکر بالکل نہ کریں، مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ مجھے بس حیا 2 کپڑوں میں چاہیے۔ میں نے تو تاریخ بھی سوچ لی ہے، اگلے مہینے کی 15، یعنی آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد مجھے یہ رشتہ چاہیے۔ میں حیران رہ گئی، اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا، جی بہن، نیک کام میں دیر کیسی؟ میرا بیٹا عادل بھی بہت نیک اور سادہ ہے، اسے بھی دیندار لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ آپ بس ہاں کریں اور تیاری پکڑیں۔ خوشی اور حیرت کی اس ملے جلے احساس میں میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کیسا دکھتا ہے، یا ان کا خاندان کیسا ہے۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ جہیز نہیں مانگ رہے تھے،
اور میری بیٹی کو قبول کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ شام کو جب میں نے یہ خبر اپنے بھائی اقبال کو سنائی، جس نے باپ بن کر مجھے اور حیا کو پالا تھا، تو وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گیا۔ آمنہ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ 1 مہینے میں شادی! نہ تم نے لڑکے کو دیکھا، نہ ان کے خاندان کی تحقیق کی۔ کوئی اتنے بڑے لوگ بنا جہیز تیری بیٹی کو کیوں بھی آ رہے ہیں؟ دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ میں اس وقت دولت اور خوشی کے نشے میں اندھی ہو رہی تھی۔ میں بھائی سے لڑ پڑی، بھائی تم میری بیٹی کی خوشی سے جل رہے ہو، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہیں جہیز کا لالچ نہیں، اور تم تحقیق کیا کرو گے؟ ساری دنیا انہیں جانتی ہے، بیگم رضوانہ کا نام ہے شہر میں۔ اقبال بھائی خاموش ہو گئے۔ بس اتنا کہا، آمنہ لالچ اور جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ میں نے تحقیق کا کہا تھا، امیر غریب کی اونچ نیچ کا نہیں، مگر تو اندھی ہو چکی ہے۔ خیر تیری بیٹی ہے، جیسا مناسب سمجھے کر۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گی جو میری بیٹی کی خوش قسمتی کے بیچ میں آئے۔ وہ 1 مہینہ کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ شادی بہت دھوم دھام سے تو نہ ہوئی۔ بیگم رضوانہ نے کہا تھا کہ ہم سادگی سے نکاح اور رخصتی کریں گے، جو مجھے بھی ٹھیک لگا۔ میرے بھائی نے ناراضگی کے باوجود باپ ہونے کا فرض نبھایا اور سارے انتظامات میں آگے آگے رہا۔ رخصتی کا دن آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سرخ جوڑے میں دیکھا تو میرا دل بھر آیا۔ وہ سچ میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، میری بچی ہمیشہ سسرال میں عزت رکھنا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ حیا نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا، امی آپ اپنا خیال رکھنا۔ وہ رخصت ہو کر اپنی نئی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جب میں واپس اپنے خالی گھر میں آئی تو پہلی بار مجھے تنہائی کا احساس ہوا، مگر اس احساس پر ایک اطمینان غالب تھا۔ میرا دل مطمئن تھا کہ میری بیٹی اب ایک بڑے گھر میں چلی گئی ہے، جہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں وہ راج کرے گی۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، یہ سوچے بغیر کہ جس جلد بازی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بننے والا تھا۔ شادی کے بعد شروع کے کچھ دن تو میری بیٹی سے فون پر بات ہوتی رہی۔ میں خود تو فون کر نہیں سکتی تھی کہ میرے پاس معمولی سا موبائل تھا جس میں پیسے ڈلوانے کی بھی سکت نہ تھی، وہی فون کرتی تھی۔ پہلے 2-4 دن اس کی آواز میں ایک نئی کھنک تھی، ایک خوشی جو مجھے بھی پرسکون کر دیتی۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش ہوں، میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور گھر بھی بہت بڑا ہے، عادل بھی بہت اچھے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر نہال ہو جاتی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بیٹی کی سن لی۔ میں اسے کہتی، بیٹی شکر ادا کرتی رہنا اور سب کی خدمت کرنا بڑے گھروں کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتی، جی امی آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن یہ خوشی یہ سکون بہت عارضی تھا۔ شاید 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا جب مجھے حیا کی آواز میں پہلی بار ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس کی کال اب مختصر ہونے لگی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے دن بھر کی رودات سناتی تھی، اب وہ بس ہاں ہوں ٹھیک ہوں سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ میں نے ایک دن خود ہی پوچھ لیا، حیا میری جان سب خیریت تو ہے؟ تو کچھ پریشان لگ رہی ہے، آواز بھی میٹھی بیٹھی ہوئی ہے۔ فون کی دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر اس کی آواز آئی، نہیں امی کچھ نہیں، بس ذرا موسم بدل رہا ہے نہ، گلا خراب ہے اور نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ میں نے اس کی بات مان لی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک کھٹکا سا لگ گیا تھا۔ اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کی آواز میں ہوتی ہے۔ اگلے دن میں نے اس کا دن بھر انتظار کیا، مگر اس کی کال نہ آئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ شام کو جب اس کی کال آئی تو میں نے فوراً اٹھایا، کہا کہاں تھی؟ سارا دن میری جان نکل رہی تھی، فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے جلدی سے کہا، وہ امی آج ایک رشتہ دار کے گھر میلاد تھی، وہاں چلی گئی تھی، میری ساس نے کہا تھا جانا بہت ضروری ہے، بس ابھی واپس آ کر آپ کو فون کیا۔ میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ میں کہہ رہی تھی، حیا میرا دل تجھے دیکھنے کو بہت چاہ رہا ہے، کیا میں کل آ جاؤں تجھ سے ملنے؟ اس نے فوراً کہا، نہیں امی کل نہیں پلیز۔ میں اس کے انکار پر چونک گئی۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بولی، ارے نہیں، وہ کل بھی مجھے ایک اور میلاد کی محفل میں شرکت کرنے جانا ہے۔ بیگم رضوان کی کوئی بہت قریبی دوست ہیں، ان کے ہاں بہت مصروفیات ہیں۔ امی اس کا ہر وقت میلاد میں جانا مجھے کھٹکنے لگا۔ شادی سے پہلے تو وہ صرف میرے ساتھ جاتی تھی، وہ بھی رشتہ ڈھونڈنے کی غرض سے، مگر اب تو اس کا اپنا گھر بس گیا تھا، اب اسے کیا ضرورت تھی یوں روز روز میلاد میں جانے کی۔ 2 دن مزید گزر گئے، اس کا فون نہیں آیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پڑوسن سے فون لے کر اسے کال ملائی، اس نے فون اٹھایا تو میں نے محسوس کیا جیسے وہ کسی شور والی جگہ پر ہے۔ حیا کیسی ہے میری بچی؟ تو فون ہی نہیں کرتی، ماں کو بھول گئی؟ اس کی آواز بہت دبی دبی سی آئی۔ نہیں امی ایسی بات نہیں، بس کام بہت ہوتے ہیں، آج پھر ایک میلاد پر آئی ہوئی ہوں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ حیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو روز روز میلاد پر جاتی ہے، تیری ساس تجھے روکتی نہیں یا وہ خود بھیجتی ہیں؟ میری بیٹی مجھے سچ بتا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری آواز میں تشویش بڑھ گئی تھی۔
وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی امی سب ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں بڑے گھروں میں یہ محفلیں ہوتی رہتی ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا یوں فون بند کر دینا مجھے اچھا نہ لگا، میرے دل میں جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ مجھے اپنے بھائی اقبال کی باتیں یاد آنے لگیں۔ آمنہ دال میں کچھ کالا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس سے فون پر نہیں، سامنے مل کر بات کروں گی۔ میں نے اگلے دن پھر اسے کال ملائی۔ اس بار میری آواز میں سختی تھی، حیا میں کچھ نہیں سننا چاہتی، میں کل تجھ سے ملنے آ رہی ہوں۔ بس فون کی دوسری طرف سناٹا چھا گیا، پھر اس کی سسکی کی آواز آئی اور وہ رو رہی تھی۔ امی نہیں، پلیز آپ یہاں مت آئیے، امی کل مت آئیے۔ میں اس کے رونے پر تڑپ اٹھی۔ حیا کیا ہوا میری بچی، تجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بیگم رضوانہ نے کچھ کہا یا عادل نے؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ وہ بس روتی رہی اور کہتی رہی امی میں آپ کو بعد میں سب بتاؤں گی، ابھی فون بند کر دیں پلیز۔ اگر میری ساس نے مجھے آپ سے بات کرتے سن لیا تو، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی ہوں، اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ میرا ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ میری بیٹی خطرے میں ہے، اس کی ساس اسے مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ضرور ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، وہ ڈری ہوئی ہے۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، ہزاروں وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے۔ کہیں وہ جہیز کا تانا تو نہیں دیتے، کہیں انہوں نے میری بیٹی کو نوکرانی تو نہیں بنا لیا۔ یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کو کن ظالموں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگلے دن کا سورج میرے لیے قیامت کی خبر لے کر طلوع ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے بھائی کو، نہ سکینہ باجی کو۔ دل میں ایک طوفان تھا مگر چہرے پر سکون رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک میلی سی چادر اوڑھی، گھر کو تالا لگایا اور دل میں ہزار وسوسے لیے اس کی سسرال کی طرف چل پڑی۔ مجھے ٹھیک سے رکشے کا کرایہ بھی یاد نہیں تھا، بس جیب میں جو پیسے تھے وہ مٹھی میں دبائے، آنکھوں میں آنسو لیے میں نے رکشے والے کو ڈیفینس کا وہ پتہ بتایا۔ سارا راستہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے لالچ کر لیا، میں نے جلد بازی کی، مگر تو میری بیٹی پر رحم فرما۔ جب رکشہ اس کی کوٹھی کے سامنے رکا تو میرا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رکشے والے کو پیسے دیے اور اس عالیشان گیٹ کو دیکھنے لگی جس کے اندر میری بیٹی قید تھی۔ یہ شاید میری سوچ ہی غلط ہو، شاید وہ سچ میں مصروف ہو، شاید میں ہی وہم کر رہی ہوں، مگر فون پر اس کا رونا نہیں، کچھ تو غلط تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا، آنسوؤں کو پوچھا اور ہمت کر کے اس بڑے سے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جو میں گیٹ کے قریب جا رہی تھی میرے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں ایک خاموشی تھی مگر ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ گیٹ کے ساتھ ہی دیوار پر کچھ لگا ہوا تھا، میں نے غور سے دیکھا، وہ ایک بڑا سا بورڈ تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بورڈ کیوں؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے قریب پہنچی، میری آنکھیں آنسوؤں سے دھندلی ہو رہی تھیں، مجھے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنچل سے آنکھیں رگڑی اور پھر جو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس بورڈ پر میری بیٹی، میری حیا کی ایک بڑی سی مسکراتی ہوئی تصویر لگی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس تصویر پر پھیرے، میری بچی، اس کی تصویر یہاں اس طرح باہر دیوار پر کیوں لگی ہے؟ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ کیا وہ کھو گئی ہے؟ نہیں، میری اس سے کل بات ہوئی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، ہزاروں خوفناک خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر بورڈ پر لکھے الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کی، میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ کاش یہ وہ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں، کیونکہ وہ کوئی گمشدگی کا اشتہار نہیں تھا، وہ ایک پروفیشنل باقاعدہ اشتہار تھا۔ میرے پاؤں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو، میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس پر موٹے موٹے لفظوں میں لکھا تھا، اپنی محفل میلاد کو پر نور بنانے کے لیے خوبصورت آواز کی مالک حیا عادل سے نعت خوانی کروائیں۔ میری حیا، میری بیٹی کا نام اور اس کے نام کے نیچے اس کی آواز کی قیمت لکھی تھی، بکنگ کے ریٹ لکھے تھے کہ اگر 1 گھنٹہ نعت پڑھے گی تو اتنے پیسے، اور اگر پوری محفل پڑھے گی تو اتنے، اور سب سے نیچے رابطہ نمبر کے طور پر بیگم رضوانہ کا نام اور فون نمبر درج تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مجھے چکر آ رہے تھے۔ تو یہ تھا وہ روز روز کا میلاد پر جانا، یہ تھی وہ مصروفیات، یہ تھی وہ گھبراہٹ۔ میں نے اپنی بیٹی کی آواز کو اس کی نیکی سمجھا تھا، اور ان ظالموں نے اسے کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ جس سادگی کو، جس آواز کو میں نے اس کا نصیب سنوارنے کا ذریعہ سمجھا تھا، وہ ان لالچی لوگوں کے ہاتھ لگ کر ایک کاروبار بن چکی تھی۔
مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں نے اپنی بچی کو دولت کی چمک دیکھ کر ایک بیوپاری کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی، میں غصے اور بے بسی میں اٹھی۔ اب میں رو نہیں رہی تھی، میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے گیٹ پر لگی گھنٹی بجانے کے بجائے اس بڑے سے گیٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز گلے میں ہی گھٹ رہی تھی۔ دروازہ کھولو، میری بچی کو باہر نکالو۔ کچھ ہی دیر میں وہی دربان بھاگتا ہوا آیا۔ وہ مجھے اس طرح گیٹ پیٹتے دیکھ کر گھبرا گیا۔ بی بی جی کیا ہوا، کیوں شور کر رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ میں نے اسے دھکا دیا، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں گیٹ کھول کر اندر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اس عالیشان لان کو پار کرتی ہوئی سیدھی لاؤنج کے کھلے دروازے سے اندر گھس گئی۔ بیگم رضوانہ میری بیٹی کی ساس، وہی عورت جس کے پیروں کو میں نے چھونا چاہا تھا، وہ آرام سے صوفے پر نیم دراز فون کان سے لگائے کہے لگا رہی تھی، ہاں بالکل، لیکن اگلی تاریخ تبھی ملے گی جب آپ ایڈوانس جمع کروائیں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل ہے کہ آواز کا نذرانہ کتنا زیادہ ہے، ڈیمانڈ بہت ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے وہ میری بیٹی کی آواز کا سودا کر رہی تھی، اس کی قیمت لگا رہی تھی اور ساتھ میں ہنس بھی رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، وہ فون کان سے لگائے وہیں جم گئیں۔ آمنہ بہن تم یہاں؟ اس وقت ان کی آواز میں حیرت سے زیادہ غصہ تھا، جسے میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ہیں میں کچھ کہتی ہیں، اندر کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بیٹی میری حیا باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، وہ شاید اپنی ساس کے لیے چائے لا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے ایک پرانا سے گھریلو جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹرے گر گئی۔ شیشے کے برتن ٹوٹنے کی آواز پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ امی وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ اس کی مہینوں کی قید کا، اس کے دکھ کا، اس کی بے بسی کا نوحہ تھا۔ وہ بھاگی، وہ ٹوٹی ہوئی کانچ کی کھڑکیوں پر ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی مجھ تک پہنچی اور میرے سینے سے لگ کر ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئی جیسے کوئی بچہ طوفان سے ڈر کر اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے۔ امی آپ آ گئی، امی مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بس یہی کہے جا رہی تھی اور میں ایک زندہ لاش اسے اپنے سینے سے پیچھے بیگم رضوانہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اب کوئی شرمندگی نہیں بلکہ ایک سرد سی نفرت تھی۔ میری بچی میرے سینے سے لگی کانپ رہی تھی اور میں اس عورت کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے کتنی مٹھاس تھی، کتنی شفقت تھی۔ وہ عورت جو میرے غریب کھانے پر آ کر میری بیٹی کو 2 کپڑوں میں بیاہ کر لے جانے کو تیار تھی، اب ساری حقیقت آئینے کی طرح میرے سامنے واضح ہو رہی تھی۔ وہ اشتہار حیا کا روز روز میلاد پر جانا، اس کا گھبرانا، اس کا رونا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے حیا کو خود سے الگ کیا، اس کے آنسو پوچھے اور بیگم رضوانہ کی طرف دیکھا جو اب بھی صوفے پر بیٹھی فون ہاتھ میں لیے ہمیں گھور رہی تھی۔ بیگم صاحبہ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی مگر غصے سے۔ یہ اشتہار پر میری بیٹی کی تصویر کیوں ہے؟ آپ نے میری بیٹی کو نعت خواہ بنا دیا۔ بیگم رضوانہ ایک کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں ممتا نہیں صرف وحشت تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے سامنے آ کر تن کر بولی، ہاں تو کیا نعت خواہ ہی بنایا ہے نا، کوئی گانے والی تو نہیں بنا دیا؟ اور تم کیا سمجھتی تھی آمنہ، تم اپنی بیٹی کو میلاد میں لے کر کیوں آئی تھی؟ اسی لیے نا کہ کوئی امیر کبیر بیگم اسے دیکھ لے، اس کی آواز پر ریجھ جائے اور اسے بہو بنا لے۔ تم نے اپنی بیٹی کی بولی لگائی، میں نے بس اسے خرید لیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے لالچ نہیں کیا تھا، میں نے تو بس اپنی بیٹی کا نصیب اچھا مانگا تھا۔ وہ پھر سے ہنسی، نصیب ہی ہے اس کا کہ یہ میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ ارے تمہیں کیا لگا تھا میرے بیٹے عادل کو جو شکل صورت میں شہزادہ ہے، میں تمہاری اس غریب جہیز کے نام پر ایک دن کا نہ لانے والی بیٹی سے بیاہ دوں گی؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مطلب یہ آمنہ بی بی کا میرا بیٹا، میرا عادل ایک نمبر کا ناکارہ اور بے روزگار انسان ہے، وہ ایک دھیلا کمانے کے لائق نہیں، وہ سارا دن بس دوستوں میں بیٹھ کر پیسے اڑاتا ہے۔ اور یہ جو شان اور شوکت تم دیکھ رہی ہو نا، یہ سب کھوکھلی ہے، ہمارے پرانے خاندان کی دولت تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، ہم پر قرض چڑھا ہوا ہے۔ میں تو اس دن میلاد میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس گھر کو کیسے چلاؤں، جب اللہ نے تمہاری بیٹی کو بھیج دیا۔ اس کی آواز میں جادو ہے۔ مجھے اسی وقت سمجھ آ گیا تھا کہ آواز ہمیں بھوکا مرنے سے بچا سکتی ہے۔ میں نے اس کی آواز سے نہیں، اس کی آواز کے پیسے سے شادی کی ہے۔ میرا دل چاہے میں زمین میں گر جاؤں۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا سن لیا؟ میں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسی عورت کے حوالے کر دیا تھا جس نے میری سادگی کا، میری مجبوری کا اور میری بیٹی کی نیکی کا سودا کر ڈالا تھا۔ حیا میرے پیچھے چھپی سسکیاں لے رہی تھی۔ بیگم رضوانہ نے حقارت سے اسے دیکھا، اور تو بڑی آئی ماں کو بتانے والی، بہت فون پر رونے دھونے کی کوشش کر رہی
تھی نا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اگر اپنی ماں کو کچھ بتایا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے غصے سے حیا کی طرف دیکھا۔ ہے اب تم بولو، کیا یہ سچ ہے؟ کیا اس نے تمہیں دھمکایا تھا؟ حیا نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ امی یہ مجھے زبردستی ہر روز تیار کر کے محفلوں میں بھیجتی تھی۔ میں جب انکار کرتی تو کہتی کہ عادل مجھے طلاق دے دے گا، وہ کہتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ امی یہ مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی، بالکل نوکرانیوں کی طرح، اور شام کو مجھے مہنگے کپڑے پہنا کر نعت پڑھنے کے لیے بکنگ پر بھیج دیتی۔ جو بھی نذرانہ ملتا، جو بھی پیسے ملتے، یہ سب مجھ سے چھین لیتی، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتی۔ امی وہ عادل، وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتا، وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت ہے۔ وہ کہتا ہے تم جیسی غریب لڑکی سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، تمہاری وجہ سے میری دوستوں میں عزت خراب ہوتی ہے۔ امی یہ گھر محل نہیں، قید خانہ ہے۔ میں ہر روز مرتی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ یہ لوگ آپ کو کچھ نہ کر دیں۔ میری بچی کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے اسے کیسی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں، ایک کمائی کرنے والی مشین بنا دیا تھا۔ بیگم رضوانہ کندھے اچکائے۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، ایسے بیٹی بنا کر لانا بھی کون چاہتا تھا؟ ہمیں تو بس اس کی آواز چاہیے تھی جو ہمیں مل گئی۔ اس کا کام نعت پڑھنا تھا اور پیسے لانا تھا جو یہ کر رہی تھی۔ اس کا بہانہ بھی سچا تھا، وہ میلاد پر جا رہی ہے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ مہمان بن کر نہیں، ایک پروفیشنل نعت خواہ کی طرح جاتی تھی اپنی آواز بیچنے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، میری آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھے۔ بیگم رضوانہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے، دین کے نام پر، میلاد کے نام پر اور رشتوں کے نام پر تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ تم نے اس کی معصومیت کا، اس کی آواز کا سودا کیا۔ تم اللہ کو کیا جواب دو گی؟ بیگم رضوانہ ہنسی۔ اللہ کو جواب میں تب دوں گی جب وقت آئے گا، ابھی تو مجھے دنیا کو جواب دینا ہے اور اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اور رہی بات سودے کی، تو یہ دنیا سودے بازی ہی تو ہے۔ تم رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، میں گاہک ڈھونڈ رہی تھی۔ تم نے اپنی بیٹی کی آواز کو چارے کی طور پر استعمال کیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس میں اتنا شور مچانے کی کیا بات ہے؟ جاؤ لے جاؤ اپنی بیٹی کو، مجھے اب اس کی ضرورت بھی نہیں۔ میں نے اس کی آواز سے اتنا کما لیا ہے کہ میرا کچھ وقت نکل جائے گا۔ ویسے بھی اب لوگ اس کی آواز سے بور ہو رہے تھے۔ مجھے نئی بکنگ کے لیے نیا چہرہ چاہیے تھا۔ اس کی بے حسی، اس کی ٹٹائی دیکھ کر میرے اندر کی ماں جاگ اٹھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا جو کانپ رہی تھی۔ چلو یہاں ایک پل نہیں، میں اس گھر پر تھوکتی ہوں جہاں دین کے نام پر تجارت ہوتی ہو، جہاں رشتوں کو پیسوں میں تولا جاتا ہو۔ میں حیا کو لے کر مڑی۔ بیگم رضوانہ نے پیچھے سے آواز لگائی، لے جا رہی ہو لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ طلاق یا فتح کہلائے گی، لوگ تم پر تھوکیں گے، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے موڑ کر اسے دیکھا، میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں، آگ تھی۔ طلاق یا فتح ہونا اس گھر میں قید رہنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ بیگم رضوانہ تم نے میری بیٹی کو نہیں، اپنے نصیب کو ٹھوکر ماری ہے۔ اور رہے لوگ تو لوگوں کی پرواہ میں نے تب کی تھی جو اب کروں گی، جب اس کی شادی کر رہی تھی، اب نہیں۔ میرے لیے میری بیٹی کی عزت اور اس کا سکون زیادہ اہم ہے، تم جانو، اور تمہارا یہ کھوکھلا محل۔ میں حیا کا ہاتھ پکڑ کر اس لاؤنج سے، ان ٹوٹی ہوئی کانچ کی کھڑکیوں کے پاس سے گزرتی ہوئی اس عالیشان گیٹ سے باہر نکل آئی۔ میں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے کانوں میں صرف میری بیٹی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور میرے دل میں ایک ہی سبق گونج رہا تھا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ رکشے میں بیٹھ کر میں نے حیا کو اپنے ساتھ بھیج لیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ امی میں لٹ گئی، میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں میری جان، برباد وہ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کھیل رچایا، تم تو پاک صاف ہو، تم آج بھی میری وہی حیا ہو۔ بس ماں سے غلطی ہو گئی، ماں نے لالچ کر لیا۔ رکشہ ہمارے محلے میں داخل ہوا تو میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں اس گھر سے اپنی بیٹی کی ڈولی لے کر نکلی تھی اور آج مہینے بعد ہی اس کا ہاتھ پکڑے ایک ہاری ہوئی جواری کی طرح واپس جا رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے گھر نہیں گئی، میں اپنے بھائی اقبال کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اور حیا کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر راستے سے ہٹ گیا۔ میں حیا کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئی اور سیدھا اس کے قدموں میں گر گئی۔ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے تمہاری ایک نہ سنی، تم سچ کہتے تھے، دال میں کالا تھا بھائی۔ بھائی نے مجھے اٹھا کر بٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آمنہ میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے روکا تھا، مگر تو دولت کی چمک میں کھو گئی تھی۔ اب بھگت حیا پاس کھڑی رو رہی تھی۔ بھائی نے اسے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی رونا بند کر دو، بند
کر، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، قصور اس ماں کا ہے اور ان ظالموں کا ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑے، جو ہوا سو ہوا، اب ہم ان ظالموں کو چھوڑیں گے نہیں، کل ہی ہم خلا کے لیے درخواست دیں گے، میں اس بیگم رضوان کو کورٹ میں گھسیٹوں گا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں بھائی، ہمیں کہیں نہیں جانا، بس میری بیٹی کو اس عذاب سے نجات دلا دو، ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس طلاق چاہیے۔ اگلے کچھ دنوں قیامت کے دن تھے، محلے میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی، آمنہ کی بیٹی مہینے میں ہی واپس آ گئی۔ ارے ضرور لڑکی میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا، ورنہ اتنے بڑے گھر والے یوں کیوں نکالتے ہیں۔ سکینہ باجی بھی آئیں مگر افسوس کرنے نہیں۔ ارے آمنہ، میں نے تو تیرا بھلا سوچا تھا، مجھے کیا پتا تھا تیری بیٹی ہی ایسی نکلے گی کہ گھر نہ بسا سکی۔ میں خاموش رہی، میں کس کس کو اپنی صفائی دیتی، لوگ باتیں بناتے رہے اور میری کسی نے نہیں سنی۔ لوگ باتیں بناتے رہے اور ہم ماں بیٹی چپ چاپ سنتے رہے۔ میرے بھائی نے بھاگ دوڑ کر خلا کے کاغذ تیار کرائے اور اس نام نہاد رشتے سے آزاد ہو گئی۔ جس دن طلاق کے کاغذات آئے اس دن میں نے آیا کو دیکھا، وہ رو نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ امی اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، ہم غریب ہی بھلے ہیں۔ اس دن میں نے سیکھا اور بہت تلخ سبق سیکھا ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لالچ اور جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو میلاد میں بھیجا تھا تاکہ اس کا گھر بس جائے، یہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ اس کی نیکی کو بھی بیچنا جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ذلت سے بچا لیا، آج ہے میرے ساتھ ہے، ہم واپس اپنے اسی 2 کمروں کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں آ گئے ہیں۔ میں نے پھر سے سلائی مشین شروع کر دی ہے اور حیا نے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ اب بھی نعت پڑھتی ہے مگر محفلوں میں نہیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہم غریب ضرور ہیں مگر ہمارے دل پر اب کوئی بوجھ نہیں، کوئی خوف نہیں، ہم محنت کر کے سکون سے رہتے ہیں اور یہی سکون دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو پلیز میری ویڈیو کو، اس پیاری سی کہانی کو آگے بھی شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں بھی بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے